میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الخلق عيان الله فأحب الخلق إلى الله من يحسن إلى عياله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرا محترم بھائیو بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو انس سے پیدا کیا ہے۔ انسان کے اندر انسیت ہے، محبت ہے، انسانیت ہے، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار ہے۔ اور اگر اس میں انسانیت نہ ہو، انس نہ ہو، محبت نہ ہو، پیار نہ ہو، خدمت خلق کا جذبہ نہ ہو، تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں رہتا۔ پھر اس کا شمار حیوانات میں، جانوروں میں ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، چاہے وہ انسان ہوں، جنات ہوں، حیوانات ہوں یا دیگر مخلوقات ہوں۔ الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ فأحب الخلق إلى الله من يحسن إلى عياله، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ بندہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اللہ کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جیسے ہم بھی اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، گھر والوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، آڑے وقت میں کام آتا ہے، لوگوں کے دکھ درد کو، گھر والوں کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، ہم اسے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ میرے نزدیک بھی وہ بندہ سب سے زیادہ محبوب ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں کام آتا ہے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہے، ان کے ساتھ غمگساری ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ سب سے زیادہ میرا محبوب بندہ ہے۔ عبادت کر لینا آسان کام ہے، لیکن لوگوں کے دکھ درد میں کام آنا، انسانیت نوازی، غمگساری ہمدردی، آڑے وقت کسی کا ساتھ دینا، یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کے لیے بڑے دل گردے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تم میرے محبوب بننا چاہو تو میرے بندوں کے ساتھ، میری مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، میرے محبوب بن جاؤ۔ تو یہ نسخہ دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا محبوب بننے کا، کہ تمہیں اللہ کا محبوب بننا ہے تو بندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، حسن سلوک کرو گے، ان کے کام آؤ گے، ان کے دکھ درد میں شریک ہوگے، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اور اس چیز کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان کیا، مختلف انداز سے بیان کیا، مختلف
طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح کیا کہ جو مخلوق کا ستانے والا ہے عبادت گزار ہونے کے باوجود وہ جہنمی ہے، جو لوگوں کو ایذا پہنچانے والا ہے عابد ہونے کے باوجود وہ اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، من کثرت صیامہا و صلاتہا و صدقتہا، بہت روزے رکھتی ہے نفلی، بہت نفل نمازیں پڑھتی ہے، بہت صدقہ خیرات کرتی ہے، غیر انہا تؤذی جیرانہا، لیکن اس کے اندر ایک عادت ہے کہ اپنی پڑوسنوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ دوسری عورت کا تذکرہ کیا گیا کہ بہت زیادہ نفل نمازیں، نفل روزے، نفل صدقات نہیں کرتی، ولیکن لا تؤذی جیرانہا، لیکن اپنی پڑوسن عورتوں کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتی، فرائض ادا کرتی ہے، نوافل کی کثرت اس کے یہاں نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ عبادتیں اس کی زیادہ ہیں، لیکن مخلوق کو ستانے کا کیڑا اس کے اندر موجود ہے، تکلیف لوگوں کو دے رہی ہے، تو کہا یہ جنت میں عبادت کے باوجود نہیں جا سکتی۔ دوسری میں عبادت کم ہے لیکن ہمدردی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، تکلیف کسی کو نہیں پہنچاتی، کہ یہ جنت کی مستحق ہے۔ تو اس لیے ہم اپنی ذات سے لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنیں، ہمارے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو۔ ایک طرف ہم فرائض ادا کر رہے ہیں اللہ کے، دوسری طرف بندوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ شریعت اگر دو جملوں میں بیان ہو سکتی ہے تو یہ کیا ہے؟ حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ دو جملوں میں پوری شریعت ہے۔ اللہ کے حق کو ادا کرنا اور بندوں کے حق کو کیا کرنا؟ ادا کرنا، یہ پوری شریعت کا خلاصہ لب لبا۔ تو اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کسی درجے میں ہم لوگ ہیں، لیکن بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں ہم لوگ بہت پیچھے ہیں۔ لوگوں کی ایذا رسانی میں ہم لوگ آگے رہتے ہیں، تکلیف پہنچا کر کے خوش ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی مبتلا مصیبت ہو دیکھ کر کے ہمیں خوشی ہو، اس کا تو ضمیر مر چکا، انسانیت اس کی مردہ ہو گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمارا دشمن بھی اگر تکلیف میں ہو تو ہمیں تکلیف محسوس ہونا چاہیے، ہم اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ اس کو بھی راحت دے، ایسا دل ہمارا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حدیث میں کیا فرمایا؟ من نفس عن مؤمن کربۃ، کہ جو بندہ کسی ایک مومن بندے سے کسی تکلیف کو دور کرتا ہے، نفس اللہ قربۃ من قرب یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں سے کسی ہولناکی سے اس کو نجات دے گا۔ ہم یہاں پر بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے گا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ بھائی کی مدد سے ہاتھ کھینچے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد سے ہاتھ کھینچے گا۔ ہم اگر یہ چاہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہر وقت میرے شامل حال رہے تو میں لوگوں کی مدد کرنے والا رہوں، اللہ کی مدد میرے ساتھ رہے گی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد رہے تو اس کا کون بال بیکا کر سکتا ہے، کون اس کو آنکھیں دکھا سکتا ہے؟ تو اللہ کی مدد لینے کا راستہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کی خدمت، انسانیت کی خدمت بتایا۔ تو جو راستے خدمت کے ہیں ہمیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، کہ ہم راستوں کو اپنائیں تاکہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے راستوں کو ہموار کر دے۔
اب مخلوق کی خدمت میں آپ دیکھیں، ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک ناپاک جانور کے ساتھ میں ہمدردی پر جب جنت مل سکتی ہے تو انسانوں کے ساتھ اگر ہمدردی کرے تو اللہ کیا کچھ ہمیں عطا فرمائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صحابہ کی زندگیاں اٹھا کر کے دیکھیں، خدمت خلق کا کیا جذبہ ان کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو نکل گئے ہیں کہ باہر مدینے کے مسافر آئے ہوئے ہیں، اور جا کر کے ایک خیمے میں اندازہ لگا رہے ہیں کس کو کیا تکلیف ہے۔ کسی کو راشن کی ضرورت ہے تو اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے راشن لے جا رہے ہیں۔ زچگی کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا، عورت کرا رہی، معلوم کیا اس کے شوہر سے، کیا ہے کہ تمہیں کیا لینا دینا، بتاؤ بھائی میری بیوی کے یہاں ولادت کا مسئلہ ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، گھر گئے اور اپنی بیوی کو لیا، ام کلثوم کو، اور لے کر کے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان کو لیا اور لے کر کے آئے کہ چلو آج ایک بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ وہ اندر گئی، کچھ دیر کے بعد میں ولادت ہوئی اور آئی، کہا مبارک ہو امیر المومنین، آپ کے بھائی کے یہاں بیٹے کا تولد ہوا۔ وہ تو تھرا گیا، کام گئی، یہ کیا میرے گھر میں امیر المومنین اپنی اہلیہ کو لے کر کے آئے۔ اب اندازہ لگائیں اس بندے کے دل میں کتنی قدر آئی ہوگی، کتنی عظمت آئی ہوگی، اور کیسے دل سے دعا نکلی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ یہ خدمت خلقی تو کہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے شہنشاہ آپ کہہ لیں، خلیفہ کہہ لیں، ہو کر بھی اپنے گھر والوں کے اندر یہ خدمت کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم ذرا بڑے ہو جائیں دنیاوی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، خاندانی اعتبار سے، کسی اور اعتبار سے، تو ہم کسی کی خدمت سمجھنا اپنے لیے عار سمجھتے ہیں، ذلت محسوس کرتے ہیں، حالانکہ خدمت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوتا، اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کیا فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار کون ہے کہ ان کی خدمت کرنے والا قوم کا سردار ہے۔ تو صحابہ کے اندر خدمت کا جذبہ موجود ہے، تمام صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر کے دیکھ لیں، خدمت سے عبارت آپ کو ملے گی۔ میں نے کبھی بتایا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے آفس میں، کہہ لیں آج کی زبان میں، آفس میں دفتر میں گئے تو وہاں لسٹ لگی ہوئی تھی بیواؤں کی، یتیموں کی، معذوروں کی، بیماروں کی، کہ ان کی خدمت کون کرے گا۔ پہلے معذوروں کی لسٹ لکھی ہوئی ہے، اس کا پتہ لکھا ہوا ہے، اور کون خدمت کرے گا اس کا نام لکھا ہوا ہے، پوری لسٹ بنی ہوئی ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی اللہ کبھی یہ توفیق دے، ہم بھی اپنے محلے میں ایسے معذوروں کی لسٹ بنائیں اور پھر ان کی خدمت بنفس نفیس ہم کرنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر نے پوری لسٹ پڑھی، اس میں دیکھا ایک جگہ پر معذور کا نام بھی لکھا ہوا ہے، پتہ بھی لکھا ہوا ہے، خدمت کون کرے گا یا نہیں لکھا ہوا۔ حضرت عمر نے دلی دل میں فیصلہ کر لیا اس کی خدمت کل سے میں کروں گا۔ ایک بڑھیا کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فجر کی نماز پڑھی اور بڑھیا کے دروازے پہ جا کے دستک دی۔ خدمت کیا تھی کہ پانی بھر کے لا دیں، جھاڑو لگا دیں، کچھ کام کاج ہو وہ کر دیں، سودا سلف لا دیں۔ دستک کی آواز آئی، کون؟ کہ آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں، آپ بوڑھی بیوہ عورت ہیں۔ کہا وہ تو خدمت کوئی کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر حیرت میں پڑ گئے، فجر سے پہلے کون کر کے چلا گیا؟ دوسرے دن سوچا چلو فجر سے پہلے آؤں۔ اب فجر سے پہلے پہنچے، دستک دی، کون ہے کہ کل والا ہوں، خدمت کے لیے آیا ہوں، کہ وہ تو کوئی کر کے چلا گیا۔ فجر سے اور پہلے کون کر کے چلا گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشویش ہوئی، آخر ہے کون بندہ یہ، اس کا پتہ لگانا چاہیے۔ تہجد کے وقت ہی میں آ کے بیٹھ گئے۔
اب بیٹھے ہوئے تاک میں کون آتا ہے، تو دیکھا کوئی بندہ ہولے ہولے آ رہا، آہستہ آہستہ دروازے پہ پہنچا، دستک دی، حضرت عمر پیچھے سے گئے، کون؟ ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حیرت میں پڑ گئے، کہنے لگے مجھے یقین تھا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا جو مجھ سے آگے بڑھے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ ایک بیوہ ضعیف عورت کی خدمت اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیر میں جوتے چپل کچھ نہیں، شامل المومنین آپ نے جان بوجھ کے چپل نہیں پہنے یا ہے نہیں؟ کہا چپل تو دیکھو یہ ہیں جوتے میرے پاس، آپ نے پہنے کیوں نہیں؟ کہ اس لیے نہیں پہنے کہ ان جوتوں کو پہن کے رات میں نکلوں گا، سارے شہر کے لوگ سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے میرے چپل جوتے کی آواز کی وجہ سے کسی کی آنکھ کھل جائے، اسے تکلیف ہو جائے، مجھے گوارا نہیں، پیدل چلنا، ننگے پیر چلنا مجھے گوارا ہے۔ یہ ہیں ہمارے اکابر جن کو کہا جائے، یہ ہمارے بزرگ، یہ ان کی تاریخ کہ اپنے جوتے کی چاپ سے بھی کسی کو تکلیف دینا انہیں گوارا نہیں ہے۔ اور اتنی بڑی کیا ہے خدمت کر رہے ہیں، اتنی بڑی خدمت ہے، اور یہ جذبہ اندر سے لیے ہوئے ہیں، اس لیے ہمارے اندر بھی کیا ہے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی لوگوں کی خدمت کریں، کمزوروں کی دعائیں لیں، معذوروں کی دعائیں لیں۔ ہمارے ایک کالونی میں ایک صاحب رہتے ہیں، بڑے نیک آدمی بیچارے، بڑے خرچ کرنے والے، کہہ رہے تھے ایک مرتبہ میں اسکوٹر سے جا رہا تھا، ایک بندہ نہایت ہی مفروق الحال بیمار، اس نے ہاتھ پھیلا دیے میرے سامنے، میں نے دیکھا اس کا حلیہ یقیناً یہ مستحیل ہے، کہتے جتنے اس وقت میرے پاس پیسے تھے میں نے سب اسے دے دیے، سارے کے سارے، اور وہ کہہ رہے اس وقت میں نمازوں سے بھی دور تھا، بس جمعہ پڑھ لیتا تھا۔ کہہ رہے ایک دن کے بعد میرا دلی کا سفر ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، یہ گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، گردن کی ہڈی بالکل ٹوٹ گئی، اور ڈاکٹروں نے منع کر دیا اب ان کا بچنا مشکل ہے، 10 دن تک بے ہوش ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا کہ اس صدقے کی برکت سے 10 دن کے بعد ہوش آیا، ٹھیک ہویا، الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں ان بزرگ کی مجھے دعا لگی اور اس کے بعد میں نے بہت تلاش کیا وہ مجھے ملے۔ تو خدمت خلق میں کبھی کبھی کسی مجبور کی، معذور کی ایسی دعا لگتی ہے کہ بڑے بڑے مصیبتوں کے پہاڑ ٹل جاتے ہیں، بڑی بڑی آفتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے لوگوں کی دعا لینے والے بنے، لوگوں سے یہ نہ کہیں کہ ہمیں دعا دو، ہم ایسا کام خود کریں کہ زبان ان کی کھل جائے ہماری دعا کے لیے، دل سے دعا نکلے اور ہمارے کام بن جائے۔ تو اس لیے اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم لوگوں کے کام ہوں۔ مولانا سجاد صاحب بھی ہمارے مراد آباد میں آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد صاحب کے اندر یہ جذبہ خدمت کا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا۔ کہہ رہے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی آدمی گاڑی لے جا رہا ہو، سامان رکھا ہوا ہو اور وہ تھک رہا اور والد صاحب نے اس گاڑی میں دھکا نہ دیا ہو۔ رکشے والا رکشہ چلا رہا ہے، چڑھائی آئی تو والد صاحب رکشے سے اتر جاتے تھے کہ اب تم خالی چلو، اور سامان رکھا ہوا ہے، گاڑی والا لے جا رہا، دھکا دیا، پھر 5 روپیہ 10 روپیہ آج سے 50 سال پہلے نکالے، اس کی جیب میں ڈال دیے کہ اپنے بچوں کے لیے کچھ کھانے کے لیے لے جانا، اور اپنے رومال سے اس کا گندا پسینہ پوچھتے تھے اور کہتے تھے کہ جاؤ۔ وہ کہتا بابا بابا تم کیا کر رہے ہو؟ کہ نہیں یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے۔ مولانا فرما رہے تھے والد صاحب کبھی میں نے بارہا دیکھا، سفر میں ہیں باہر گئے تو آنکھوں میں آنسو، میں پوچھتا ابا جی کیوں رو رہے ہیں؟ بتاتے نہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے بیٹا یہ جتنے بھی ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ ان کو حلال روزی دے دے، ان کی پریشانی دے دے، یہ بیچارے کتنے دن بھر پریشان رہتے ہیں، ان کو دیکھ کر مجھے آنسو۔ ہمارے اندر یہ ہمدردی ہے، ہمارا یہ دردمند دل ہے، ہمارے اندر یہ خوبی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی دل لگتے ہیں، لیکن دل اللہ نہ کرے ہمارا پتھر نہ ہو، ہمارا دل بھی انسانیت کے لیے تڑپنا چاہیے، لوگوں کے کام آنا چاہیے۔
مولا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر جمعے کو سرکاری اسپتال جاتے تھے اور پھلوں کی تھیلیاں بناتے اور ہر بیڈ کے پاس جاتے جنرل وارڈ میں اور پھل کی تھیلیاں دیتے، اور اسی پر بس نہیں، ان کے جو گندے کپڑے ہوتے تھے وہ لاتے پوٹلی بنا کر کے اپنی بہن کے پاس اور خود مل کر کے وہ کپڑے دھوتے، اگلے جمعے کو پھر وہ کپڑے ان کے پاس لے کر آتے، پیشاب پیخانے کے کپڑے۔ ان میں سے مسلمان بھی ہوتے، بہت سے غیر مسلم بھی ہوتے۔ جب یہ خدمت وہ کرتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ پھر مولانا ان سے کہتے کہ بھائی یہ تو ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو مولانا سجاد صاحب فرما رہے تھے، میں نے پوچھا ابا جی آپ کی اس خدمت کا آپ کو کیا صلہ ملا، کتنے لوگ آپ کے قریب ہوئے؟ جب بہت پوچھا کہ میں پیروں میں لپٹ گیا، ابا جی بتانا پڑے گا، تو فرمایا بیٹا 3000 مریض میرے اس عمل سے مسلمان ہوئے، 3000 مریض مسلمان ہوئے۔ پھر جن گھرانوں کے وہ ہوں گے ان گھرانوں میں بھی اسلام پھیلا ہوگا۔ کتنے ہزار ہو گئے ہوں؟ معمولی سا عمل ہے خدمت خلق کا، لیکن دلوں کو جب جیتا جاتا ہے تو دلوں کے اندر محبت بیٹھتی ہے، پھر ہم سے قریب آ کر کے ہمارے دین کو بھی قبول کرنے والے بنتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہو خدمت کا کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے کام آ جائیں، ہماری زندگی کسی کے کام آ جائے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔